پلیز دروازہ کھولو بیٹا، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا، اندر سے کچھ آواز تو دو۔ قندیل بیگم باہر کھڑی مسلسل دستک دے رہی تھیں، لیکن کمرے کے اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھیں، کمبل میں منہ چھپا رکھا تھا۔ تبھی باہر سے احمد شاہ کی آواز آئی تھی، بیٹا اس کو سمجھاؤ، دیکھو نا دروازہ نہیں کھول رہی۔ قندیل بیگم زچ ہو کر بولی تھیں، جانتی تھی کہ وریشا کو احمد ہی سنبھال سکتا ہے، ان کے بس کی بات نہ تھی۔ ٹھیک ہے امی، اب جائیں، اس کو دیکھتا ہوں۔ اس کی بات سن کر قندیل بیگم خاموشی سے نیچے چلی گئیں۔ وریشا میری جان، دروازہ کھولو پلیز، یہ کیا ضد لگا رکھی ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے ایسے بند ہو کر بیٹھنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دروازہ کھولو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وریشا کی آنکھوں سے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے تھے۔ احمد نے غصیلے لہجے میں پھر کہا تھا، اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو میں توڑ دوں گا۔ وریشا آخری بار کہہ رہا ہوں، دروازہ کھولو۔ اس کے ہاتھ کانپے اور پھر اس نے آہستہ سے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اندر آیا اور بہن کو بکھری حالت میں دیکھ کر ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا، وریشا میری جان، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہ آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ احمد کے سوالوں کی بارش میں وہ اور زیادہ رو دی۔ بھائی مجھے لگتا ہے میں واقعی میں بہت بری ہوں۔ وہ اس کی بات پر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو میری جان، تم بہت اچھی ہو، یہ کیسا وہم پا لیا ہے؟ احمد نے اس کو پیار سے پھچکارا تھا۔ بھائی اگر میں اچھی ہوتی تو کوئی مجھے اس طرح رد نہ کرتا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ محبت اتنی دردناک ہو سکتی ہے۔ بہن کی باتیں سن کر وہ سکتے کی حالت میں آ گیا تھا۔ وریشا سیدھی بات کرو، کیا ہوا ہے؟ تمہیں کس نے تکلیف دی ہے؟ تمہارے بھائی کے ہوتے ہوئے تم اس طرح بے بس کیسے ہو سکتی ہو؟ احمد شاہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ بھائی میں دلاور شاہ سے محبت کرتی ہوں، وہ ہمت کر کے بولی تھی۔ احمد شاہ ششدر رہ گیا تھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو وریشا؟ اس نے دکھ سے سر جھکا لیا تھا۔ جی بھائی مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہی ہوں۔ بھائی میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مگر وہ بار بار مجھے رد کر رہا ہے۔ احمد شاہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بہن کی حالت دیکھ کے اس نے تمہیں صاف انکار کر دیا؟ جی بھائی 2 بار میں نے ہمت کر کے اسے بتایا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، لیکن دونوں بار اس نے مجھے کہہ دیا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا، وہ مجھے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ وہ تکلیف دہ لہجے میں بتا رہی تھی، تم نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپا کر رکھا، کیوں میری جان؟ تم جانتی ہو نا میں تمہیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ محبت سے اس کے بالوں کو سمیٹتے بول رہا تھا۔ بھائی میں نے سوچا شاید یہ سب وقتی ہے، شاید اس کا دل بدل جائے گا، مگر ہر بار اس کے سخت جملے میری روح کو چیرتے گئے۔ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ کیا میں حسین نہیں ہوں؟ کیا میں اچھی لڑکی نہیں ہوں جو اس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا؟ احمد نے گہری سانس لی تھی۔ پاگل، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم سب سے قیمتی ہو، دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو، تمہارے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ اس کی آنکھوں کی کمزوری ہے کہ وہ تمہیں پہچان نہیں سکا، مگر میں تمہیں یوں ٹوٹنے نہیں دوں گا میری جان، وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ بھائی وہ میرا دل بار بار توڑا ہے، میں اس درد کو سہ نہیں پا رہی۔ بس میری جان، اب تمہارا بھائی ہے نا، تمہیں تمہاری محبت دلا کر رہے گا۔ تم نے آج تک جو کچھ مانگا تمہیں ملا، پھر محبت سے کیسے محروم رہ سکتی ہو؟ مگر بھائی وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا، اس نے کہا تھا۔ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ تم دیکھنا میں اسے منا لوں گا، میں اس کے سامنے جا کر کہوں گا کہ تم میری جان ہو، بڑی لاڈوں میں پلی بہن ہو۔ وہ میرا دوست ہے، وہ میری بات ضرور مانے گا، تم فکر مت کرو۔ احمد شاہ نے بہن کو دلاسا دیا تھا۔ بھائی آپ کو لگتا ہے وہ مان جائے گا؟ اس کو جیسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جب بہن کی خوشی کا سوال ہو تو بھائی ساری دنیا کو جھکا دیتا ہے، یہاں تو پھر ایک انسان کو جھکانا ہے۔ وریشا نے نم آنکھوں سے بھائی کو دیکھا، شاید وہ اب محبت کی جنگ ہارنے سے پہلے ہی جیت جائے گی۔ احمد شاہ نے بہن کو سینے سے لگا لیا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کچھ بھی کر کے دلاور شاہ کو اس شادی پر راضی کرے گا۔ وہ اس کی بہن کی خواہش تھا اور احمد شاہ اپنی بہن کی
اس خواہش کو ادھورا نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ وہ آفس میں کانفرنس ٹیبل پر بیٹھا تھا، سامنے فائلیں رکھی تھیں، کسی پروجیکٹ کی ڈسکشن جاری تھی، ساتھ ہی دلاور شاہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں ایک الگ طوفان برپا تھا۔ اس نے سوچا کہ بات کیسے شروع کرے، لیکن ہر بار جھجک جاتا۔ اس نے تھک کر ایک گہری سانس لی تھی۔ دلاور، ایک بات کرنی ہے، اگر برا نہ مانو تو۔ ہاں بولو یار، کیا بات ہے؟ اس نے عام سے لہجے میں حیرت سے کہا تھا۔ یار، تمہارا شادی کا کیا ارادہ ہے؟ اس نے بات کی شروعات کی تھی۔ ابھی تو شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، فی الحال میں بزنس پر فوکس کر رہا ہوں، شادی بعد کی بات ہے، دلاور شاہ نے صاف کہا تھا۔ یار، شادی کے بارے میں بھی سوچو، 27 سال کے ہو گئے ہو، کیا ساری عمر پیسہ ہی کماتے رہو گے؟ دلاور نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ عجیب بات ہے، آج تم یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ شادی تو تمہاری بھی نہیں ہوئی، ہم دونوں ہم عمر ہیں۔ احمد شاہ نے نظریں جھکا لیں۔ یار، میری بات اور ہے، میں اپنی بہن کی شادی کا انتظار کر رہا ہوں، اس کی شادی ہوگی تو پھر اپنوں کی سوچوں گا۔ تم تو اکلوتے بیٹے ہو، تمہیں تو ابھی سوچنا چاہیے۔ دلاور اس کی بات پہ ہنس پڑا تھا۔ بالکل سوچ سکتا ہوں، لیکن کوئی لڑکی بھی تو اچھی لگے نا، جو دل کو بھائے۔ کبھی کوئی لڑکی تمہیں پہلی نظر میں اچھی نہیں لگی؟ احمد شاہ نے تھوڑا تجسس سے پوچھا تھا۔ ابھی تک تو نہیں لگی، لیکن مستقبل کا کوئی پتہ نہیں، کب کس سے دل لگ جائے۔ یار، ایک بات کہوں، یہ شاید میرے مزاج کے خلاف ہے، لیکن بہن کی محبت کے سامنے سب چھوٹا پڑ گیا ہے۔ دلاور شاہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ دلاور، ہم دونوں 10 سال سے ساتھ ہیں، یار میں چاہتا ہوں کہ یہ دوستی رشتہ داری میں بدل جائے۔ وہ حیران ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسی رشتہ داری؟ یار، میں چاہتا ہوں کہ تم وریشا سے شادی کر لو۔ میں اپنی بہن کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ دلاور شاہ کو زور کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو احمد؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ تم بتاؤ، میری بہن میں کیا کمی ہے؟ تم نے دیکھا ہے کس قدر نیک دل اور معصوم ہے؟ اسے میں نے اور امی نے بہت لاڈ پیار سے پالا ہے۔ وہ تمہارے لیے دل میں جذبات رکھتی ہے، اور تم بار بار اسے رد کر رہے ہو۔ دلاور شاہ نے سکون سے اس کی باتیں سنی تھی۔ احمد، تمہیں سچائی کا پتہ چل ہی گیا ہے تو سن لو۔ میں تمہاری بہن کو اپنی بہن سمجھتا ہوں، میرے دل میں اس کے لیے کبھی ایسے جذبات نہیں پیدا ہوئے۔ وہ مجھ سے عمر میں 7 سال چھوٹی ہے، میں 27 کا ہوں اور وہ 20 کی ہے۔ یہ فرق بہت معنی رکھتا ہے۔ وریشا میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اچھی ہے، دلاور شاہ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا۔ احمد شاہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میری بہن کا دل تمہارے ساتھ جڑا ہے، تم نے اسے جب سے ٹھکرایا ہے وہ ٹوٹ رہی ہے، مر رہی ہے۔ تو میرے دوست ہو، میں تمہیں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، میری بہن کو خوشیاں دے دو، ورنہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اسے بکھرتا دیکھوں گا تو زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ احمد شاہ کی آواز میں نمی تھی۔ دلاور شاہ نے پہلی بار اس کو اس قدر کمزور دیکھا تھا۔ وہ اس لمحے سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس کے الفاظ اس کے دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ یار مان جاؤ، کیا کمی ہے میری بہن میں؟ اس سے زیادہ نیک اور وفادار ساتھی تمہیں کہاں ملے گی؟ میری عزت کی قسم ہے، میں نے آج تک کوئی بات تمہارے سامنے جھک کر نہیں کہی، لیکن یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں۔ اگر دوست سمجھتے ہو تو میری بہن کو قبول کر لو۔ احمد شاہ نے آخری بار التجا کی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور خاموش رہا۔ اندر سے وہ الجھا ہوا تھا، مگر احمد شاہ کی التجا اور وریشا کی محبت نے اس کے دل میں پہلی بار تذبذب پیدا کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کو انکار نہیں کر سکا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ اور پھر کافی دیر سوچنے کے بعد وہ ایک فیصلے میں پہنچا تھا۔ امی، ابو، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے کمرے میں داخل ہو کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ میر شاہ نے اخبار نیچے رکھا اور حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں بیٹا، کہو، کیا بات ہے؟ وہ پرسکون لہجے میں بولے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سنتے ان کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میر شاہ کرسی سے اٹھے تھے۔ بیٹا، یہ سن کر دل کو خوشی ملی ہے۔ ہمیں تو یہی دن دیکھنے کی خواہش تھی کہ کب اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجائیں گے۔ دلاور شاہ نے کہہ کر خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر دل میں عجیب کرواہٹ تھی۔ یہ فیصلہ اس کا اپنا نہیں بلکہ احمد شاہ کے جذباتی دباؤ کا نتیجہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دل سے کبھی وریشا شاہ کو قبول نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کے دل میں اس کے لیے نہ کوئی جذبہ تھا، نہ احساس، محبت اس نے کبھی کی ہی نہیں تھی، اور مستقبل میں بھی کرے گا یا نہیں یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ مگر ماں باپ کی مسکراہٹ دیکھ کر اس نے کچھ نہ کہا تھا۔
اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وریشا، یہ ڈریس تو بالکل پرنسس والا لگ رہا ہے، تم پر کمال لگے گا۔ وریشا کے ساتھ آئی طیبہ بولی تھی۔ پرنسس نہیں، دلہن بننے جا رہی ہوں، بس دعا کرو سب اچھا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے، خوشیاں اس کو اپنے ارد گرد رقص کرتے دکھائی دے رہی تھیں۔ تم بہت لکی ہو وریشا، طیبہ نے کہا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، وہ اترا کر بولی۔ تو سب دوستیں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ وہ پورا دن شادی کی شاپنگ میں لگا کر اب گھر آئی تھی۔ امی دیکھ رہی ہیں نا وریشا کتنی خوش ہے؟ احمد شاہ نے بہن کو خوشی سے چہکتے دیکھ کر قندیل بیگم سے کہا تھا۔ ہاں بیٹا، اس کو خوش دیکھ کر میرا دل بھی مطمئن ہو گیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ احمد شاہ نے بہن کو بھاگتے دوڑتے دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا۔ وہ پھولے نہیں سما رہا تھا۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ان کی بیٹی کی دل کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ وریشا بنت شاہ دلہن بنی دلاور شاہ کی حویلی میں اتری تو ہر آنکھ اس کے حسن پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ سر جھکائے عروسی لال جوڑے کی لپٹی دلاور شاہ کے کمرے میں لائی گئی تھی۔ ایک لمحے کو جب دلاور شاہ نے دروازہ کھولا اور سامنے بیڈ پہ اس کو بیٹھا دیکھا تو اس کے دل نے دھڑکنے میں ذرا سی لغزش کھائی، مگر اس دھڑکن کے ساتھ ہی وہ لمحہ گزر گیا۔ کمرے کا سکوت اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس کی نظریں شرم و حیا کے پردے میں جھکی رہیں۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا کہ شاید دلاور شاہ کچھ کہے گا، کوئی بات کرے گا، کوئی نرم جملہ بولے گا، مگر اس کے لب ہلے ضرور، مگر لہجہ ایسا تھا جس نے اس کا دل چیر کر رکھ دیا۔ پلیز، میں بہت تھک گیا ہوں، تم بھی اٹھ کے چینج کر لو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اس نے سپاٹ انداز میں کہا اور بنا اس کی طرف دیکھے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے لب کانپے، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ایک پل کو لگا جیسے زمین اس کے تلے سے کھسک گئی ہو۔ خوشی کے سب خواب جو اس نے دل میں سجا کر رکھے تھے ایک ایک کر کے ٹوٹتے جا رہے ہوں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی، آنسو ضبط کرتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ آہستگی سے اپنا عروسی جوڑا بدل کر واپس آئی تو وہ پہلے ہی بیڈ پر دراز ہو چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پلیز صوفے پہ سو جاؤ، مجھے اپنا بیڈ شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ جملہ جیسے کسی نے خنجر کی طرح اس کے دل میں پیوست کر دیا تھا۔ اس کی پلکیں بوجھل ہوئیں مگر آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے گالوں کو بھگو دیا۔ وہ صوفے پہ کروٹ بدل کر خاموشی سے لیٹ گئی، مگر نیند کی آنکھوں میں کہاں تھی۔ رات کا ہر لمحہ کسی سزا کی طرح گزرتا رہا۔ کیا اس نے شادی کے لیے ہاں دل سے نہیں کی تھی؟ کیا یہ شادی اس کے لیے صرف ایک سمجھوتا تھی؟ ساری رات اس کے دل میں طوفان برپا رہا۔ صبح کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو وہ آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کوئی شکوہ نہیں کرے گی، جو تھا اب اس کا نصیب تھا۔ ایک سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر اس نے خود کو آئندہ کے دنوں کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ دلاور بیٹا، اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ باہر سے ہلکی سی دستک کی آواز آئی تھی۔ مسز شاہ دروازہ بجا رہی تھیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور جلدی سے دروازہ کھولا۔ بیٹا ریڈی ہو جاؤ، نیچے ناشتہ لگ گیا ہے، اور دلاور کو بھی اٹھا دو۔ مسز شاہ نے محبت سے اس کو گلے لگاتے کہا تھا۔ جی آنٹی، ابھی اٹھا دیتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی اور دروازہ آہستہ سے بند کر کے پلٹی۔ وہ پرسکون نیند میں تھا۔ وریشا اس کے قریب آ کر کچھ پل الجھی رہی کہ اسے کس طرح جگائے۔ ہچکچاتے ہوئے آہستگی سے اس کا نام پکارا، دلاور، مگر وہ ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے تھوڑا قریب ہو کر اس کو کندھے سے ہلایا تھا۔ اٹھ جائیں، آنٹی جگانے کے لیے آئی تھیں، وہ کہہ رہی تھی نیچے ناشتہ تیار ہے۔ اس کو جاگتے دیکھ کر اس نے جلدی سے کہا تھا۔ دلاور شاہ نے بوجھل آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملیں مگر اس نے کچھ کہے بغیر چہرہ پھیر لیا اور یکدم اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وریشا کے دل پر اس کا یہ رویہ کسی خالی وار کی طرح لگا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو وریشا بھی فوراً ایک خوبصورت گلابی فراق لے کر واش روم میں داخل ہو گئی۔ جب وہ نیچے آئی تو قندیل بیگم اور احمد شاہ خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ وہ ناشتے کے لیے آئے تھے۔ ارے ہماری وریشا تو بالکل گڑیا لگ رہی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ مسز شاہ اور باقی سب تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔
وریشا کے لب زخمی سے مسکرائے تھے۔ وہ باری باری سب سے ملی۔ دلاور شاہ کی نگاہیں خود بخود بھٹک کر اس پر ٹھہر جاتی، مگر وہ اپنے آپ پر قابو پاتا رہا۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سب اٹھ گئے اور وہ ولیمے کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ احمد شاہ دفتر میں گہری نظر سے فائلوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ ریسیپشنسٹ نے آ کر اطلاع دی، سر ایک لڑکی انٹرویو کے لیے آئی ہے، اندر بھیج دو۔ احمد شاہ نے فائل بند کی اور ہلکی سی گردن ہلائی۔ جی بھیج دیں۔ دروازہ کھلا تو ایک دبلی پتلی سادہ مگر پرکشش لڑکی اندر داخل ہوئی تھی۔ سادہ لباس مگر آنکھوں میں عزم کی جھلک۔ وہ آہستہ سے کرسی کے قریب رکی تھی۔ احمد شاہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بیٹھ جائیے۔ اس نے اشارہ کیا تو وہ دھیرے سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کا نام فجر اللہ نواز ہے؟ جی سر، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ احمد شاہ نے پین ہاتھ میں لیتے ہوئے سوال کیا تھا، اپنی تعلیم اور تجربہ بتائیے۔ فجر نے اعتماد کے ساتھ اپنی ڈگری اور کورسز کے بارے میں بتایا۔ اگرچہ اس کے پاس عملی تجربہ زیادہ نہیں تھا، مگر بات کرنے کا انداز اور اعتماد نمایاں تھا۔ احمد نے خاموشی سے سنا اور پھر کرسی سے ٹیک لگا لی۔ آپ کی تعلیم اچھی ہے، مجھے ایک سیکٹری کی ضرورت ہے۔ آپ کو ٹرائل پر رکھ رہا ہوں، کچھ دن کام کریں، اگر مطمئن ہوا تو مستقل کر دوں گا۔ فجر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ شکریہ سر، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو شکایت نہ ہو، وہ قدر احترام سے بولی تھی۔ وہ متاثر ہوا تھا۔ آپ کو میٹنگز کا شیڈول دیکھنا ہوگا، فائلز کی ترتیب اور کالز کو ہینڈل کرنا ہوگا۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ جی سر، سب سمجھ گئی ہوں۔ وہ نوٹ بک پر تیزی سے لکھتی جا رہی تھی۔ احمد نے ایک لمحے کو اسے بغور دیکھا، پھر نگاہ ہٹا کر بولا، بس ابھی کے لیے اتنا کافی ہے، آپ کل سے آ جائیے گا۔ جی سر، تھینک یو، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور کرسی سے اٹھ گئی۔ وہ دوبارہ فائلز میں مصروف ہو گیا، جبکہ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی آفس سے باہر نکل گئی۔ یہ جاب اس کے لیے بہت ہی ضروری تھی، آخر کو اکیلی جو اپنے گھر کی کفیل تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دلاور شاہ سنجیدہ چہرہ لیے بغیر کچھ کہے ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ وہ نظریں جھکائے نوالے چبا رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ مسز شاہ نے بیٹے کو حد درجہ سنجیدہ دیکھ کر کہا تھا۔ جی امی، دلاور شاہ نے اس کے سوا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وریشا کے ہاتھ میں پکڑا چمچ لمحہ بھر کو کام کیا۔ اس نے چہرہ مزید جھکا کر نوالا منہ میں ڈال لیا۔ مسز شاہ نے شوہر کی جانب نظر دوڑائی، پھر خاموش ہو گئی۔ وہ بے نیازی سے اخبار طے کر رہے تھے۔ دلاور نے آہستہ سے پانی کا گھونٹ بھرا اور پھر پلیٹ سے نظریں نہ اٹھائیں۔ وریشا کے چہرے پر خاموش اداسی کی پرچھائیاں اتر آئی تھیں۔ مسز شاہ نے بہو کے چہرے کی بے رونقی محسوس کی، مگر کچھ نہ کہا۔ سوچا، نئی نئی شادی ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کھانے کی میز پر برتنوں کی کھنک کے سوا کوئی آواز نہ گونجی تھی۔ دلاور شاہ جلدی سے اپنا کھانا ختم کر کے اٹھ گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنی گھر کے پرانے لکڑی کے دروازے کو کھولا اور اندر قدم رکھا تو یکا یک انیزا کی دل دہلا دینے والی چیخ نے اس کا وجود لرزا دیا۔ آپی جلدی آئیں، امی کو ہوش نہیں آ رہا۔ انیزا کے رونے کی آواز نے اس کے کانوں کو جیسے چھیڑ ڈالا تھا۔ فجر کی ہاتھوں سے پرت زمین پر گر گیا اور وہ دوڑتی ہوئی اندر کمرے میں پہنچی تھی۔ کیا ہوا انیسا؟ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ امی سانس نہیں لے رہی۔ امی بالکل آنکھیں نہیں کھول رہی۔ فجر کپکپاتے لبوں کے ساتھ ماں کے قریب بیٹھی تھی۔ امی پلیز آنکھیں کھولیں، میں آ گئی ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ انیسا، پانی لاؤ۔ نہیں، ایمبولینس کال کرو فوراً۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اپنی ماں کو سہارا دے کر ایمبولینس میں ڈال رہی تھیں۔ ہسپتال پہنچتے ڈاکٹر نے علاج شروع کیا تھا۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، حالت نازک تھی، جلد آپریشن کرنا ہوگا۔ فجر کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ڈاکٹر آپریشن کریں پلیز، جو بھی کرنا ہے جلدی کریں، وہ دکھتے دل کے ساتھ بولی تھی۔ 5 لاکھ روپے فوری جمع کروانے ہوں گے، اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ انیزا کی ہچکیوں میں ڈوبی آواز آئی تھی۔ 5 لاکھ؟ ہمارے پاس تو اتنے نہیں ہیں۔ فجر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ میں کہاں سے لاؤں اتنے پیسے؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ انیزا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فجر نے سختی سے ہونٹ بھینچے۔ میں کچھ کرتی ہوں، اللہ بڑا کارساز ہے۔
وہ کوریڈور کے کونے میں جا کر روتے ہوئے فون نکالنے لگی۔ کانپتے ہاتھوں سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ دل نے بس اس سے فوری مدد کی امید لگائی تھی۔ دوسری طرف سے احمد شاہ کی بھاری مگر پرسکون آواز آئی تھی۔ ہیلو، کون؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ سر، میں فجر ہوں، وہ آپ کی نیو اپوائنٹڈ سیکرٹری۔ پلیز برا مت مانیں، مجھے آپ سے ایک بڑی مدد چاہیے۔ احمد شاہ کے لہجے میں سنجیدگی ابھری تھی۔ جی کہیے، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سر، میری امی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے جلد آپریشن ہوگا، لیکن 5 لاکھ روپے چاہیے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سر پلیز میری مدد کر دیں، پلیز۔ احمد شاہ نے ذرا بھی توقف نہ کیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی پیسے بھجوا رہا ہوں۔ فجر نے ہچکی لی تھی۔ سر، میں ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی۔ احمد شاہ کی آواز میں نرمی تھی۔ یہ احسان ہی انسانیت ہے۔ آپ کی والدہ کی زندگی سب سے پہلے ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں فجر کو میسج موصول ہوا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ تو 10 لاکھ ہیں، وہ بے یقینی میں بربرائی۔ احمد شاہ کی دوبارہ کال آئی تھی۔ 5 آپریشن کے لیے استعمال کریں، باقی ان کے مزید علاج اور سہولت کے لیے ہیں۔ آپ مضبوط رہیں بس۔ سر، آپ نے آج میری دنیا بچا لی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وہ ہامتی ہوئی واپس ایمرجنسی میں پہنچی اور ہسپتال کا بل بھر دیا۔ علاج شروع ہو گیا تھا۔ انیزہ ماں کے پیچھے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن فجر نے اسے پکڑ لیا۔ انیزہ، صبر کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ انیزہ کی سسکیاں بڑھ گئیں۔ آپ ہی اگر امی کو کچھ ہو گیا تو؟ نہیں، امی کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ اسپتال کے باہر والی گھڑی کی ٹک ٹک ایک ایک لمحہ کاٹ رہی تھی۔ فجر اور انیزہ کوریڈور کے کونے میں بیٹھی تھیں۔ یا اللہ، میری ماں کو بچا لیں، ابھی تو ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ آنسو اس کے رخسار تر کرتے رہے۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر تھیٹر سے نکلا تھا۔ فجر اور انیزہ لپک کر آگے بڑھی۔ ڈاکٹر، میری والدہ کیسی ہیں؟ وہ خطرے سے باہر ہے؟ اب وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ فجر کے کانوں کو جیسے یقین نہ آیا۔ اس نے بے اختیار انیزہ کو گلے سے لگا لیا۔ انیزہ، اللہ نے ہماری دعا سن لی۔ انیزہ زاروں کے تار روتی رہی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھ کے سسکیاں بھرتی رہیں۔ آپ اپنی والدہ سے مل سکتے ہیں، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ فجر اور انیزہ اندر گئیں۔ بستر پر لیٹی ان کی کل کائنات آہستہ آہستہ آکسیجن ماسک سے سانس لے رہی تھی۔ امی، آپ سن رہی ہیں نا؟ ہم یہاں ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ فجر کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہہ گئے تھے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رو دیں۔ وہ بھاری جولی اتار کر خود کو بھاری کپڑوں سے بھی آزاد کر رہی تھی۔ آج گھر میں کچھ مہمانوں کی دعوت تھی۔ اس کا دل بوجھل تھا کیونکہ دلاور شاہ کا رویہ بدستور سرد اور اجنبی تھا۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکی تھی کہ آج وہ اسے ضرور پوچھے گی کہ آخر وہ اس طرح کیوں کر رہا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب گئی جہاں وہ بیڈ پر دوسری طرف کروٹ لیے لیٹا ہوا تھا۔ دلاور، وہ ساکت پڑا رہا تو وہ کانپتی آواز میں بولی تھی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جی بولیے، سن رہا ہوں۔ خشک لہجہ تھا۔ وریشا نے گہری سانس لی۔ آپ آخر میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھنے ہیں؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ الفاظ سنتے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا اور اس کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم پوچھتی ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے زبردستی یہ رشتہ مجھ پر مسلط کیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، کئی مرتبہ کہا تھا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہارے ہی شوق تھے مجھ سے شادی کرنے کے، تو اب شوق پورے کرو، مگر مجھ سے کسی محبت یا نرمی کی امید مت رکھنا۔ اسی لیے میں نے کبھی تمہیں جھوٹے دلاسے نہیں دیے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں تم سے محبت کر ہی نہیں پاؤں گا۔ اس کے ہر لفظ نے اس کے دل پر خنجر چلائے تھے۔ آخر مجھ میں کیا کمی ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میں بری ہوں؟ دلاور شاہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم میں کوئی کمی نہیں ہے وریشا، کمی مجھ میں ہے۔ میرے دل میں محبت نہیں ہے، میرے دل میں ابھی تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر کبھی پیدا ہوئی تو میں خود تمہاری طرف آؤں گا، مگر اس سے پہلے تم میری طرف آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ وہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا، تم ٹھکرا دی جاؤ گی۔ یہ الفاظ سنتے وریشا کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب بہنے لگے تھے۔ وہ سسک اٹھی۔ ٹھیک ہے، اب جب بھی آئیں گے آپ ہی آئیں گے میرے پاس، اور میں دعوے سے کہتی ہوں کہ ایک دن آپ کو بھی مجھ سے محبت ہوگی، اور جب ہوگی نا تو مجھ سے زیادہ ہوگی۔ پھر وہ محبت آپ کو بھی ایسے ہی تڑپائے گی جیسے آج میں تڑپ رہی ہوں۔
یہ کہہ کر وہ آنسو پوچھتی دروازے کی طرف بڑھی اور کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے دلاور شاہ کچھ لمحوں کے لیے سن سا کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں اس کی کہی بات گونج رہی تھی۔ کیا واقعی میرے جیسے سخت دل انسان کو بھی کبھی محبت ہو سکتی ہے؟ وہ محض سوچ ہی سکا تھا۔ وہ دبے دبے قدموں سے احمد شاہ کے آفس میں داخل ہوئی تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ اس شخص کو شکریہ کہنا چاہتی تھی جس نے اس کے مشکل وقت میں اسے سہارا دیا تھا۔ سر، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ آپ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ احمد شاہ نے خاموشی سے سر جھکائے اس کی بات سنی تھی۔ ایسی کوئی بڑی بات نہیں فجر، آپ فکر نہ کریں، اور آئندہ بھی اگر کبھی کوئی ضرورت پڑے تو بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ یہ کہتی ہوئے اچانک اس کی نظریں اس معصوم سے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ وہ عام سی صورت والی لڑکی تھی، مگر اس کی معصوم نقوش میں ایک عجیب کشش تھی۔ سادگی اور وقار نے جیسے اسے دلکش بنا دیا تھا۔ ایک پل کو احمد شاہ کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اسے محسوس ہوا جیسے دل نے اپنی رفتار بدل لی ہو۔ وہ حیرت زدہ سا خود کو ٹٹولنے لگا کہ آخر یہ کیا تھا۔ وہ تو کبھی کسی عورت کو اتنی توجہ سے نہیں دیکھتا تھا، مگر آج اس کا معصوم چہرہ اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے وہ بے خود سا ہوا، لیکن فوراً ہی نظریں جھکا کر اپنے آپ کو ڈانٹنے لگا۔ احمد، یہ کیا کر رہے ہو؟ خود پر قابو رکھو۔ شکریہ سر۔ وہ خاموشی سے قدم پلٹائے آفس سے باہر نکل گئی۔ پیچھے احمد شاہ کے دل کی دھڑکن اب بھی بے ترتیب چل رہی تھی، اور وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ غیر متوقع کیفیت کیوں سے گھیر گئی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سامنے سے دلاور شاہ باہر نکل رہا تھا۔ دونوں کا اچانک سامنا ہوا اور ایک لمحے میں ان کے قدم الجھ گئے۔ وریشا کا توازن بگڑا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ دلاور شاہ نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ پل بھر کو وقت ٹھہر سا گیا تھا۔ دونوں کی دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے قریب سنائی دے رہی تھیں۔ وریشا کی بڑی بڑی آنکھیں خوف اور حیرت کے ملے جلے رنگ لیے دلاور کے چہرے کو تک رہی تھیں۔ قریب سے وہ شخص اور بھی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورتی کا ایک مکمل شاہکار تھا۔ اس کا سانس اس کے قریب تیز ہو رہا تھا اور دلاور خود بھی ایک لمحے کو سنسا کھڑا رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ دونوں کچھ کہتے یا پلک جھپکتے، اچانک ایک جھٹکے سے روشنی گل ہوئی اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ چونکی اس کے دل پر خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ وہ اندھیرے سے ہمیشہ ڈرتی تھی اور اس لمحے میں بے اختیاری میں ڈرتے ڈرتے سیدھا دلاور کے گلے لگ گئی۔ یہ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ دلاور چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گیا۔ اس کے شانے پر اس کی لڑزتی ہوئی گرفت، اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکن اور اس کی نرم سانسیں جیسے کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھیں۔ کچھ پل یوں ہی گزر گئے اور پھر جب لائٹ آئی تو وہ شرمندہ ہوتی اسے الگ ہوئی اور وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود کو کمپوز کرتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ اپنی بے اختیاری پہ کلس کر رہ گئی تھی۔ آفس کے کوریڈور میں احمد شاہ حسب معمول راؤنڈ پر تھا کہ اچانک اس کی نظر فجر پر پڑی جو اپنی ڈیسک پر بیٹھی تھی۔ چہرے پر پریشانی کی گہری لکیریں تھیں۔ آنکھوں کے گرد سوجن اور بے چینی بتا رہی تھی کہ وہ کسی گہری فکر میں ہے۔ وہ سیدھا اس کے قریب آیا تھا۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ چونک گئی تھی۔ جی سر، اصل میں میری مدر کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، پھر سے خراب ہو گئی ہے۔ ابھی میری بہن کا فون آیا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ فوراً گھر آ جاؤ۔ وہ اکیلی ان کو نہیں سنبھال سکتی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں جا سکتی ہوں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شور، آپ جا سکتی ہیں، بلکہ آپ ایسا کریں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں ہیلپ کر دوں گا۔ فجر نے حیرت سے دیکھا۔ جی؟ نہیں سر، آپ تکلف نہ کریں، میں چلی جاؤں گی۔ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے۔ اس کو آکورڈ فیل ہو رہا تھا۔ اس کا آنر اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ تکلف کیسا؟ میں آپ کا آنر ہوں، اتنا حق تو بنتا ہے کہ اپنے امپلائی کے مشکل وقت میں مدد کر سکوں۔ آئیے چلتے ہیں۔ وہ بحث نہ کر سکی۔ احمد شاہ اپنی گاڑی نکال کر اسے لے آیا اور جیسے ہی دونوں گھر پہنچے تو منظر دیکھ کر فجر کے قدم ڈگمگا گئے۔ انیزہ اپنی ماں کے سینے سے لپٹی رو رہی تھی۔ آپی، امی کو پھر سے سانس نہیں آ رہا، پتہ نہیں امی کو پھر سے کیا ہو گیا۔ فجر کے لب کو کپائے وہ روتے ہوئے ان کو جھنجھوڑنے لگی۔ امی، آنکھیں کھولے نا، امی پلیز بات کریں مجھ سے۔ احمد نے جلدی سے نبض چیک کی تو ماتھا شکنوں سے بھر گیا۔ ان کو فوراً ہاسپٹل لے جانا ہوگا،
ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے اور ایمرجنسی وارڈ پہنچے تھے جہاں ڈاکٹرز نے علاج شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر باہر آ گئے تھے۔ آئی ایم سوری شی از نو مور۔ یہ سنتے ہی ان دونوں کی روح فنا ہو گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگیں۔ امی، آپ ہمیں ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ بابا بھی ہمیں چھوڑ گئے تھے، اب ہم دو بہنیں کس کے سہارے رہیں گی؟ عنیزہ کی حالت بگڑ گئی تھی۔ اس کے ماں سے زیادہ پیار تھا۔ دونوں کی سسکیاں سن کر احمد شاہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ حوصلہ کریں، ہم سب نے ایک دن جانا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے لیے وقت مقرر کیا ہے۔ اللہ آپ کی امی کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ وہ مسلسل رو رہی تھیں۔ ڈیڈ باڈی گھر پہنچا دی گئی تھی۔ آؤ بکا کرتے وہ ماں کی میت کے پاس بیٹھی تھیں۔ ساری میت کے انتظامات احمد شاہ نے آفس بوائے کو بلوا کر کروا لیے تھے۔ اس کو ان دونوں سے دل سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا دکھ اپنے سینے میں اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ فضا میں عجیب سی خاموشی بسی تھی۔ دلاور شاہ حسب عادت خاموشی سے کھانے میں مصروف تھا۔ مسز شاہ کبھی بیٹے کو دیکھتی تو کبھی بہو کو۔ اچانک انہوں نے مسکراتے ہوئے بات چھیڑی تھی۔ بیٹا، 3 مہینے ہو گئے ہیں شادی کو، ہمیں جلدی سے ہمارے پوتا پوتی کی خوشخبری دو، ہم بھی ان کو کھیلتے کودتے ہوئے دیکھیں۔ یہ سنتے دلاور شاہ کے ہاتھ رک گئے۔ کھانے کا نوالا جیسے حلق میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ پانی کا گلاس اٹھایا اور زور سے گھونٹ لیا۔ چہرے پر جھنجھلاہٹ اور بے چینی واضح تھی۔ وریشا کے دل پر جیسے کسی نے جلتا کوئلہ رکھ دیا ہو۔ وہ ایک پل کو ساکت ہوئی، پھر بیچاری سی صورت بنا کر نظریں جھکائی بیٹھی رہی۔ دل چاہا کہ بتا دے کہ آپ کے بیٹے نے تو ابھی تک مجھے بیوی کا درجہ ہی نہیں دیا۔ پوتے پوتی کا سوال تو بہت دور ہے، مگر لب سلے رہے۔ وہ جلدی جلدی 2-4 نوالے لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بہانہ بنا کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سب نے چونک کر دیکھا۔ دلاور نے پل بھر کے لیے نظریں اوپر اٹھائیں، لمحے بھر کو اس کے پیچھے دیکھتا رہا، مگر کچھ نہیں بولا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں دیواریں ہلنے لگی تھیں، مگر وہ ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے انہیں توڑنے کو تیار نہ تھا۔ اس کے باوجود اندر کہیں نہ کہیں وریشا کی خاموش تکلیف اس کے دل کو چھو رہی تھی۔ بیٹا، سب ٹھیک ہے نا تم دونوں کے بیچ؟ مسز شاہ وریشا کو ایسے اٹھتا دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی تھیں۔ جی امی، سب ٹھیک ہے، بس تھوڑی اپسیٹ ہے گھر والوں سے دور ہو کر، وہ سنبھل کر بولا تھا۔ مسز شاہ نے اس کا جواب سنا تو تھوڑا مطمئن ہو گئی۔ وہ تھکا ہارا گھر لوٹا تھا، قدموں میں بوجھ اور چہرے پر دن بھر کی تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ بیٹا، اتنی دیر کہاں لگا دی آنے میں؟ وہ جوتا اتارنے لگا تھا جب قندیل بیگم آئیں۔ امی، ایک امپلائی کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، وہیں تھا ان کی مدد کے لیے۔ قندیل بیگم نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا، چلو میں تمہارے لیے کھانا لگوا دیتی ہوں، بھوکے ہوگے سارے دن کے۔ نہیں امی، کھا کر آیا ہوں، ابھی بس چائے پیوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اوپر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے قندیل بیگم نے میڈ کو چائے کا بول دیا تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی بار بار اس کا ذہن اسی معصوم چہرے کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا دکھ، بکھرتے ہوئے انداز اور بے بسی بار بار ذہن کے پردے پر ابھر رہی تھی۔ دل کی گہرائیوں سے آواز اٹھ رہی تھی کہ کاش وہ اس کی محرومیوں کا مداوع کر پائے، کاش اس کی زندگی کے اندھیروں کو کسی طرح اجالے میں بدل سکے۔ اپنے اندر کی الجھنوں کو دبانے کے لیے وہ شاور میں چلا گیا۔ ٹھنڈے پانی نے جسم سے تھکن کچھ کم کی، مگر دل کی بے چینی برقرار رہی تھی۔ شاور کے بعد وہ چائے پی کر بستر پر لیٹا تو آنکھیں بوجھل ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا، مگر دل کے کسی کونے میں وہ معصوم چہرہ اب بھی واضح تھا۔ شادی کو 6 ماہ بیت گئے تھے، مگر ان کی زندگی میں ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی تھی۔ روز و شب کے بیچ وہ اپنی امیدوں کو جیتے جی دفن کرتی رہی تھی، مگر آج ناشتے کی میز پر مسز شاہ نے وہ بات چھیڑ دی جس نے اس کے صبر کو توڑ ڈالا تھا۔ بیٹا، مجھے لگتا ہے تم ایک بار اپنا چیک اپ کروا لو، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو جو ڈاکٹر کے پاس جا کر حل ہو جائے۔ وریشا نے لمحہ بھر کے لیے ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ضبط کی لالی تھی، پھر یکدم اس کا لہجہ بدل گیا۔ آنٹی، مسئلہ مجھ میں نہیں ہے، آپ کے بیٹے میں ہے۔ مسز شاہ حیرت سے ساکت رہ گئیں، ان کے لب کپ کپا گئے تھے۔ بیٹا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ اس کے ضبط کا بندھن یکدم ٹوٹ گیا تھا۔ اور کس لہجے میں بات کروں آنٹی؟ میں تھک گئی ہوں۔ میری خطا کیا تھی؟ صرف اتنی کہ میں نے آپ کے بیٹے سے محبت کی تھی، اور وہ بھی ابھی تک
مجھے اسی محبت کی سزا دے رہا ہے۔ 6 مہینے ہو گئے مگر اس نے مجھے بیوی کے طور پر قبول ہی نہیں کیا۔ بتائیے، جب اس نے مجھے بیوی مانا ہی نہیں تو میں آپ کو پوتا پوتی کی خوشخبری کیسے دوں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے، آواز کام گئی مگر دل کا سارا بوجھ لبوں پر آ گیا تھا۔ اس نے شروع سے لے کر آخر تک ان کو سب کچھ بتا ڈالا۔ مسز شاہ کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے، وہ دنگ رہ گئی، دل پر بوجھ سا بیٹھا تھا۔ بیٹا، یہ سب تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنا دکھ 6 ماہ سے اکیلے سہ رہی ہو۔ اس نے دکھ سے ان کی جانب دیکھا، آواز بھر آ گئی تھی۔ کیسے بتاتی آنٹی؟ ہمت ہی نہیں پڑتی تھی۔ محبت کی تھی، سزا بھی تو بھگتنی تھی نا۔ یہ سب کچھ کمرے کے دروازے پر کھڑا دلاور شاہ بھی سن رہا تھا۔ ہر لفظ تیر کی طرح اس کے دل کو چھید رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر چکا ہے جس نے اسے دل سے چاہا تھا۔ 6 ماہ میں وہ اس کی خاموشی، اس کی سچائی، اس کے صبر اور اس کی پاکیزگی کو دیکھ چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ واقعی اس سے سچی محبت کرتی ہے۔ وقتی خمار نہ تھا جو وہ سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کے دل کی سخت دیواریں جیسے ایک ایک کر کے گرنے لگیں۔ دل نے پہلی بار تسلیم کیا کہ یہ لڑکی اس کی زندگی کا حصہ ہے اور اب وہ مزید اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا۔ ایک پل میں دل نے اس پری چہرہ لڑکی کے حق میں فیصلہ کیا تھا کیونکہ وہ اس کی محبت اور چاہت کی حقدار تھی۔ آفس میں حسب معمول وہ وقت پر آتی تھی مگر اب اس کے انداز میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ جو پہلے کبھی ہنسی مذاق میں بات کر لیتی تھی اب چپ چاپ آتی، اپنا کام کرتی اور وقت ختم ہوتے ہی بنا کچھ کہے نکل جاتی۔ اس کے چہرے پر اداسی کا بوجھ نمایاں تھا، جیسے کسی نے اس کی مسکراہٹ چرا لی ہو۔ آنکھوں میں ایک انکہی تھکن اور دل میں دبے زخم صاف جھلکتے تھے۔ احمد شاہ اکثر دور سے اس کو دیکھتا اور دل نہ جانے کیوں بے چین ہونے لگتا۔ اس کی یہ خاموشی، یہ اکیلا پن، یہ ٹوٹا ہوا سا حوصلہ اس کو اندر سے کھا رہا تھا۔ جب وہ برداشت نہ کر سکا تو اس کو اپنے کمرے میں بلا بھیجا۔ وہ جیسے ہی اندر آئی تو وہ کرسی سے سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا آج تم سے تھوڑی بات کر لوں۔ بتاؤ آگے کی زندگی کے لیے کیا پلان ہے تمہارا؟ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی مگر فوراً بجھ گئی۔ سر ابھی تو کوئی پلان نہیں ہے۔ ماں باپ ہوتے تو شاید کچھ پلان کرتے ہماری زندگی کا۔ اب وہ نہیں رہے تو جیسے گزر رہی ہے زندگی ویسے ہی گزاریں گے۔ یہ کہہ کر اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔ جانتا ہوں فجر، ماں باپ زندگی ہوتے ہیں لیکن سب کو ایک دن جانا ہی ہوتا ہے۔ جب تک انسان کو موت نہیں آتی اسے جینا پڑتا ہے، چاہے جیسے بھی ہو۔ تو کیوں نہ یہ وقت غم میں گزارنے کی بجائے خوشی کے ساتھ گزارا جائے؟ اس کے لہجے میں اتنی شفقت اور نرمی تھی کہ فجر کے دل پر جیسے مرہم رکھ دیا ہو۔ اس کے چہرے کی کڑی لکیریں ڈھیلی پڑ گئیں اور ایک لمحے کو وہ پرسکون ہو گئی۔ دل میں پہلی بار خیال آیا کہ یہ انسان کتنا مختلف ہے، کتنا سہارا دینے والا مہربان شخص جو ہمیشہ اس کے مشکل وقت میں آگے بڑھ کر ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اور آج بھی 1 سال بعد بھی ساتھ کھڑا تھا جہاں سب اپنے ان دونوں بہنوں کو بے آسرا چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم برا نہ مانو تو آج میرے ساتھ لنچ پر چل سکتی ہوں، تمہارا دل بھی ہلکا ہو جائے گا اور تھوڑا ماحول بھی بدلے گا۔ فجر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دل میں ہچکچاہٹ تھی، وہ سوچ رہی تھی کیا یہ مناسب ہوگا، مگر پھر اس کے اندر کی تھکن اور اس انسان پر اعتماد نے اسے جواب دینے پر مجبور کر دیا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، ٹھیک ہے سر، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں ایک خوبصورت ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ ریسٹورنٹ کی روشنی، خوشبو اور دلکش ماحول فجر کے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنے شاندار مقام پر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور معصوم خوشی بھی۔ احمد شاہ نے اس کی کیفیت کو محسوس کیا اور دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ فجر، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں، نہ کوئی بڑے بڑے دعوے کرنے ہیں، بس اتنا کہنا ہے کہ میں تمہاری محرومیوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی فجر کا ہاتھ کام کیا، آنکھیں پھیل کر ساکت رہ گئی تھیں، جیسے دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کو رک گئی ہو۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ احمد شاہ جیسا کامیاب اور باوقار شخص اس جیسی عام سی انسان کو شادی کی پیشکش کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ سر، آپ کہاں اور میں کہاں؟ آپ تو آسمان پر چمکتے چاند کی طرح اور میں زمین کی دھول۔ اگر ہمارا ملاپ ہوا تو قیامت آ جائے گی۔ احمد شاہ نے گہری نظر سے اس کو دیکھا تھا۔
یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم فجر؟ ہمارا معیار کیا ہے؟ سب انسان مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں ملنے ہیں۔ امیر غریب بڑا چھوٹا یہ سب فانی ہے۔ میرے لیے حیثیتیں کچھ بھی نہیں رکھتی۔ میرے لیے صرف تم اہم ہو۔ فجر نے نم آنکھوں سے سر جھکا لیا۔ وہ آہستہ سے بولی تھی، سر میرے لیے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ اور میرا معیار نہیں ملتا۔ آپ کہاں اور میں کہاں؟ احمد شاہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، معیار میرے لیے بے معنی ہے۔ مجھے تمہاری ذات عزیز ہے، تمہاری ذات قیمتی ہے۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبات ہیں تو سب سے بڑی دلیل وہی ہے۔ باقی سب باتیں میرے نزدیک بے بنیاد ہیں۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ سر میری ایک اور وجہ ہے، میں اپنی چھوٹی بہن کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر میں شادی کر لوں گی تو وہ اکیلی رہ جائے گی۔ احمد شاہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اچانک ٹھنڈی پڑ گئی۔ کس نے کہا کہ وہ اکیلی رہ جائے گی؟ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ وہ تمہاری بہن ہے اور وہ میری بھی ذمہ داری ہوگی۔ تمہاری فکر میری فکر ہوگی۔ یہ الفاظ سن کر فجر کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ وہ حیرت اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ سامنے بیٹھا یہ انسان واقعی اس کے لیے کسی فرشتے کی طرح تھا۔ وہ شخص جو نہ صرف اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا بلکہ اس کی محرومیوں کو بھی اپنی محبت میں سمیٹنے کو تیار تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ احمد شاہ نے اسی لمحے جان لیا کہ اسے اس کے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ اس کی خاموشی مسکراہٹ میں ہی ہاتھ چھپی تھی۔ وہ دونوں نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ بلا شبہ وہ دونوں انمول تھے اور ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے خاص تھا۔ فجر کی آنکھوں سے بہتے آنسو گواہی دے رہے تھے کہ یہ انسان اس کے لیے کتنی بڑی نعمت تھا۔ حسب معمول وہ صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ خود کو وہیں تک محدود رکھتی تھی جیسے یہی اس کی جگہ ہو، یہی اس کا مقام ہو۔ لیکن آج دلاور شاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ یہ کیا؟ ہر روز یہیں پہ سوتی ہو؟ آ جاؤ بیڈ پر۔ اس کی بات پہ وریشا نے ضبط سے آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں، ہمیشہ سے یہی صوفے پر سو رہی ہوں نا، یہی میری جگہ ہے، یہی میری اوقات ہے۔ آپ مجھے میری اوقات میں رہنے دیں۔ اس کی یہ باتیں دلاور شاہ کے دل پر کسی تیز خنجر کی طرح لگی تھیں۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ اتر آیا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ ضبط توڑ بیٹھا، آہستگی سے آگے بڑھا اور یکدم اس کے پیروں میں گر گیا۔ بس کر دو اب، معاف کر دو مجھے۔ تم کہتی تھی نا کہ ایک دن میں خود تمہارے پاس آؤں گا۔ دیکھو وریشا، میں آ گیا ہوں، خود سے، دل سے، احساس کے ساتھ۔ مجھے ہو گئی ہے محبت تم سے۔ اس کے الفاظ پھولوں کی طرح وریشا کے ارد گرد بکھر گئے تھے۔ وہ سن سی رہ گئی۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی تھی اور پھر اس کے ہونٹوں پر دکھی سی مسکراہٹ آ کر رکی تھی۔ کتنی دیر لگا دی ہے میری طرف آنے میں دلاور آپ نے؟ وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ دلاور شاہ نے گہری اور تھکی ہوئی سانس بھری تھی۔ محبت ہونے میں وقت لگتا ہے وریشا، کسی کو فوراً ہو جاتی ہے اور کسی کو دیر سے، لیکن ابھی اتنا وقت نہیں گزرا تھا، ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی تھی۔ دیکھو میں آیا ہوں تمہارے پاس۔ اگر میں منافقت کرتا تو پہلی رات ہی تمہارا حق دے دیتا بغیر دل کے، اور پھر سوچو تمہارا کیا وقار رہتا۔ لیکن اب میں پورے دل کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ تمہیں اپنا سب کچھ سونپنے آیا ہوں۔ اب تم بھی مجھے اپنا آپ سونپ دو۔ وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ وریشا کی آنکھیں بھر آئیں، دل دھڑکنے لگا۔ اس کے لبوں پر پہلی بار ایک سچی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، جیسے برسوں کی تڑپ ایک لمحے میں پوری ہو گئی ہو۔ آنکھوں میں خواب تھے، دل میں قرار تھا اور لبوں پر ہلکی سی کھنک۔ میں نے کتنا انتظار کیا تھا اس لمحے کا دلاور، اور آج وہ لمحہ آ گیا۔ دلاور شاہ نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا تو دل جیسے شکر سے بھر گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے وریشا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ ایک دم چونکی مگر پھر شرم سے آنکھیں موند لیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ دلاور شاہ نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ پر لے آیا۔ وریشا نے آنکھیں بند کیے خود کو اس کی باہوں کے سپرد کر دیا۔ اس کا یہ سراپا شرم و حیا میں لپٹا ہوا منظر دلاور شاہ کو دنیا کا سب سے خوبصورت لمحہ لگا تھا، جیسے اس کی زندگی کا خالی پن محبت نے رونقوں سے بھر دیا ہو اور ایک نئی اور پرامن صبح کا آغاز ہونے والا ہو۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ قندیل بیگم کے کمرے میں آیا تھا۔ قندیل بیگم قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھیں، چہرے پر سکون روشنی جھلک رہی تھی۔ امی ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ قندیل بیگم نے مسکراتے ہوئے قرآن بند کیا تھا۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ تم اتنے سنجیدہ کیوں لگ رہے ہو؟ احمد شاہ نے گہری سانس لی تھی۔
امی میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں فجر سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کو کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر قندیل بیگم کی آنکھوں میں حیرت کے بعد نرمی ابھری۔ وہ محبت سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی تھیں، بیٹا مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم نے ایک یتیم بچی کے سر پر ہاتھ رکھا ہے۔ مجھے اور بھی زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ میری تربیت اتنی اچھی نکلی کہ میرے بیٹے نے شان و شوکت یا سٹینڈرڈ نہیں دیکھا بلکہ اپنے دل کی سنی ہے۔ یہ تمہارے بڑے پن کی نشانی ہے احمد، اور مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ خوشی ہے۔ احمد شاہ کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، دل کو سکون ملا تھا۔ وہ جس خدشے سے ڈر رہا تھا شاید ماں انکار کر دیں گی یا خاندان کی باتوں کو لے کر ہچکچائیں گی، وہ سب غلط ثابت ہوا۔ وہ خوشی سے ماں کے قدموں کے قریب آ بیٹھا۔ امی مجھے لگا تھا شاید آپ کو یہ رشتہ پسند نہ ہو، لیکن آپ نے مجھے ہمت دے دی ہے۔ قندیل بیگم نے بیٹے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ بیٹا خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور کسی یتیم کا سہارا بننے سے بڑا عمل کوئی نہیں۔ اللہ تم دونوں کے نصیب اچھے کرے۔ احمد شاہ کے دل میں شکر گزاری اور سکون اتر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے ساختہ چمک ابھری، جیسے وہ سب کچھ پا گیا ہو جو وہ چاہتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں نکاح کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے دلاور شاہ آ گیا۔ اس نے خاموشی سے اسے اپنی باہوں میں قید کر لیا اور گردن پر ہلکے سے لب رکھ دیے تھے۔ وہ پوری جان سے کام گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی اور پھر لرزتے ہوئے بولی تھی، پلیز مجھے تیار ہونے دیں، بھائی کے نکاح کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں ہم۔ رک جاؤ، مجھے اب بھی اپنا تھوڑا وقت دے دو بیگم۔ وہ اس کے قریب کھڑا اس کے حسن اور دلکشی کو دیکھ کر بولا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی محبت کے جذبات وریشا پر نچھاور کر دے۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کی مسکان، آنکھوں کا نور اور ہر حرکت دلاور شاہ کے دل کو چھو رہی تھی۔ دلاور شاہ تھوڑا موڈ میں آیا کیونکہ اس کا صبر اور ضبط کم ہونے لگا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ وہ اس کا فوراً ارادہ بھانپ کر سائڈ پر ہو گئی۔ پلیز، میں بہت مشکل سے تیار ہوئی ہوں، آپ میری تیاری مت خراب کیجیے۔ وہ اس کے جھنجھلانے پر کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ بہت ہی چالاک ہو گئی ہو تم، آپ سے کم ہوں، وہ کہہ کر واپس اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ آخر میں ہیئر سٹائل اور میک اپ درست کیے کمرے سے فٹافٹ نکل گئی تاکہ نکاح کی تقریب کے لیے وقت پر تیاری کر لیں۔ پیچھے دلاور بھی ریڈی ہو گیا تھا۔ وہ دلہن کے عروسی جوڑے میں بیڈ پر بیٹھی تھی، خود کو سنبھالے شرم سے سرخ پڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور احمد شاہ اندر داخل ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر رک گیا۔ اس کی نگاہیں محبت اور احترام سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تم آج اتنی حسین لگ رہی ہو کہ دل بہک رہا ہے، ہر لمحہ تمہارے قریب ہونے کا دل چاہ رہا ہے۔ وہ شرماتے ہوئے اپنی آنکھیں جھکا گئی۔ کچھ کہنا نہیں، بس تمہارے قریب ہونا ہی کافی ہے۔ اس کی باتیں سنتے ہی فجر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، سانسیں ہلکی ہلکی بے ترتیبی سے چل رہی تھیں۔ احمد شاہ آہستہ سے اس کے قریب بڑھا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ تم جانتی ہو، پہلی نظر میں تمہارے سامنے آ کر دل دھڑک گیا تھا، تب شاید خود کو نہیں سمجھ سکا، مگر آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں تو سب کچھ واضح ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت کے آثار تھے۔ وہ صرف خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ احمد شاہ نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بے شرم سے اپنی آنکھیں جھکا گئی۔ احمد شاہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ فجر نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں، مگر الفاظ نہیں مل رہے۔ احمد شاہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ الفاظ کی ضرورت نہیں، یہ لمحہ، یہ احساس، یہ خاموشی سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ محبت سے بولا تو فجر کے دل میں سکون ہی سکون اتر گیا۔ وہ اس مہربان شخص کو اپنا آپ سونپ کر سرخرو ہو گئی تھی جو اس کے دکھ درد کا ساتھی تھا۔ 5 سال گزر گئے تھے، وقت نے سب زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا اور زندگی نے نئے رنگ دکھانے تھے۔ وریشا اور دلاور شاہ کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ ان کے 2 پیارے بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ وریشا کے گرد گھومتے بچوں کو دیکھ کر مسکرا دیتا اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتا کہ اس کی زندگی میں اتنی بڑی خوشی اللہ نے اتاری تھی۔ وریشا وہی پرانی معصوم اور چنچل سی لڑکی بن گئی تھی، کیونکہ اسے وہ سب کچھ مل گیا تھا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ دوسری طرف فجر اور احمد شاہ کی زندگی بھی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کی ایک پیاری سی بیٹی تھی جو اپنے ننھے ننھے قدموں سے پورے گھر میں بھاگتی پھرتی تھی
اور انیزہ شادی کر کے لندن چلی گئی تھی، اور وہ بھی ماں کے عہدے پہ فائز ہونے والی تھی۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش اور مطمئن تھے۔ آج سب شاہ پیلس میں آئے تھے۔ وریشا کے دونوں بچے فجر کی بیٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ دلاور شاہ اور احمد شاہ بھی اپنے بچوں کو دیکھ کر مسرور نظر آ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ دکھ، جدائیاں اور رنج سب پیچھے رہ گئے تھے۔ اب صرف محبت، سکون اور خوشیاں تھیں۔